بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مہیش، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم تو سنیل کے دوست ہو، تمہارے ہاتھ میں یہ پستول کیوں ہے؟ بھگوان کے لیے اسے رکھ لو۔ شیبا کے ہونٹوں سے ٹوٹے ہوئے الفاظ برآمد ہوئے۔ وہ دہشت زدہ ہو گئی تھی، خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں کچھ نہ بولا، خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی جگہ پر جمع کھڑا رہا۔ مہیش، اپنی آوارہ بیوی کی زبان سے میرا اجنبی نام سن کر سنیل حیرت اور غصے سے گرایا۔ کیا تیرا دماغ چل گیا ہے؟ یہ کرنل داور ہے؟ نہیں، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شیبا اضطراری انداز میں بول پڑی۔ اس نے تو مجھے اپنا نام مہیش اگروال بتایا تھا۔ کیا یہ تمہارا گہرا دوست نہیں ہے؟ شیبا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ سنیل تیز و ترار ہونے کے ساتھ ذہین بھی تھا۔ شیبا کے کہے ہوئے آخری فکروں سے فوری طور پر صحیح نتیجہ اخذ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شیبا اس کی دسترس میں تھی۔ اچانک سنیل کا داہنا ہاتھ گردش میں آیا۔ پرشور آواز کے ساتھ اس کا بھرپور تھپڑ شیبا کے بائیں رخسار پر پڑا اور وہ اپنا توازن کھو کر لڑکھڑاتی ہوئی مسحری کے کنارے پر جا گری۔ اس کے حلق سے بے ساختہ ایک ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ حرامزادی، الو کی پٹھی! سنیل اپنی بیوی پر برس رہا تھا۔ تو میری آستین میں پلی ہوئی ناگن ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تو نے میرے دشمن کو اپنا یار بنایا ہوا ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، فنا کر دوں گا۔ اس نے بڑھ کر شیبا کے کولوں پر ٹھوک کر رسید کی اور وہ بلبلاتی ہوئی مسحری پر چڑھ کر اپنے مشتعل شوہر سے دور سرکتی چلی گئی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ میرے لیے زانو شوہر کی بے اعتمادی کا وہ تماشا خاصا دلچسپ تھا، مگر میں اس تماشے میں اپنا وقت برباد کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ خبردار، اب حرکت کی تو میں گولی مار دوں گا، میں نے نیچی مگر درست آواز میں سنیل کو دھمکی دی۔ اس نے پلٹ کر خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ وہ جانتا تھا کہ پستول کے سامنے وہ بالکل بے بس تھا۔ تم بازی ہار چکے ہو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ مجرم کتنا ہی چالاک اور با اثر کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ اسے ہار نہیں، دھوکہ کہتے ہیں۔ وہ غصے اور بے بسی سے بولا، میری عورت کو چارہ بنا کر تم نے مجھے گھیرا ہے۔ دلیر دشمن اس طرح پیٹھ میں چھرا نہیں گونپتے، سامنے سے کھلا وار کرتے ہیں، مارتے ہیں اور یا خود مر جاتے ہیں۔ جو شخص اپنی عزت اور ترقی کے لیے اپنی بیوی کو چارہ بناتا رہا ہو، اسے یہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ شیبا کو تم نے شوبراج کی گود میں ڈال کر گناہ کا جو بیج بویا تھا، آج اس کا پھل تمہارے سامنے ہے۔ میں نے دھیرے دھیرے اس کی طرف سرکتے ہوئے کہا۔ شیبا سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق سنیل کو شوبراج کے ساتھ ایئرپورٹ سے آتے ہوئے ہونے والے پہلے حملے میں 3 گولیوں کے زخم آئے تھے۔ اس وقت میں نے غور سے اس کے بدن کا جائزہ لیا، لیکن مجھے اس کے جسم کے کسی پھولے ہوئے حصے پر زخم یا جراحت کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ اس کے وہ زخم حیرت ناک صورت سے مندمل ہو چکے تھے، یا پھر اس کے کپڑوں نے جسم کے مجروح حصوں کی پردہ پوشی کی ہوئی تھی۔ ہر بیوی اپنے دھرم پتی کی ملکیت ہوتی ہے، اس نے نادم ہونے کے بجائے ڈٹائی سے جواب دیا۔ میری مرضی کہ میں اپنی بیوی کو جیسے چاہوں استعمال کروں، اس سے اپنا بستر سجاؤں یا کبھی کبھی اسے اپنے کسی محسن کو دان کر دوں۔ تم ہمارے بیچ میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ تمہارا مذہب تمہیں یہ سکھاتا ہے یا یہ تمہارا خود ساختہ فلسفہ ہے؟ تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں تم سے تمہارے اور شوبراج کے گٹھ جوڑ کا حساب ضرور لوں گا۔ اپنے گھر کا رخ کر کے آج تم چوہے دان میں پھنس چکے ہو۔ میں غیر محسوس انداز میں اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ میرے داہنے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کی مہیب آہنی نال سنیل کی کھوپڑی کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور میں انگوٹھے کی مدد سے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں موجود انگوٹھی کے نگینے کو اپنی ہتھیلی کے رخ پر گھما چکا تھا۔ میں اس وقت سنیل کے سامنے پوری طرح بے خوف تھا۔ وہ قانون سے بھاگا ہوا ایک مستند مجرم تھا۔ اسے زیر کرتے ہوئے وہاں کوئی شور و غوغا ہوتا تب بھی کوئی نقصان نہ ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ پولیس وہاں آ جاتی اور دخل انداز ہو کر اسے اپنے ساتھ تھانے لے جاتی، مگر میری کوشش یہ تھی کہ میں خاموشی سے اسے زیر کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں۔
اپنا مدعا حاصل کرنے کے لیے اس سے وہاں مار کٹائی موضوع نہیں تھی۔ انگوٹھی کے کھوکھلے نگینے میں پوشیدہ سیال کے سہارے اسے بے ہوش کر کے میں سہولت سے اپنا مقصد حاصل کر سکتا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ سنیل باتوں کے جال میں الجھ کر میری غیر محسوس پیش قدمی سے بالکل بے خبر نظر آ رہا تھا۔ میں گیا گزرا نہیں ہوں، وہ کہہ رہا تھا تم مجھے مار سکتے ہو لیکن زندہ نہیں پکڑ سکتے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، ہمیشہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کی ہے جس کے لیے مجھے تنخواہ ملتی تھی۔ اگر مجھ سے کوئی غلط کام ہوا بھی ہے تو تمہاری اسپیشل ٹاسک فورس کو راج صاحب سے اس کا حساب لینا چاہیے، میں بے قصور ہوں۔ اس دوران میں شیبہ مسحری کے آخری گوشے پر سکڑی سمٹی خوف زدہ نظروں سے ہم دونوں کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اعصابی طور پر مفلوج ہو چکی تھی اور ہمارے مقابلے میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں شہر میں ہونے والی دہشت گردی کے ساتھ را اور بلیک کیٹس سے رابطوں کا حساب بھی دینا ہوگا۔ ان جرائم میں تم صبراج کے برابر کے شریک تھے، میں نے کہا۔ میں اپنے ہدف کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا مگر میں نے اسی لمحے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے داہنے گال پر ایک نپا تلا ہلکا سا تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کے دباؤ کے نتیجے میں کھوکھلے نگینے میں پوشیدہ سوئی کے ذریعے سیال کا اخراج ہوا اور وہ سنیل کے رخسار سے اس کے دوران خون میں داخل ہو گیا۔ سنیل کے ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کھڑے کھڑے اس کے بدن کو ایک تیز جھٹکا لگا اور وہ کسی کٹے ہوئے بے جان شہتیر کی طرح فرشی قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیا تم نے اسے مار ڈالا؟ شیبہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ تھام کر مسحری پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی سرسراتی ہوئی آواز میں خوف و دہشت کے سائے لرزاں تھے۔ ہوش میں رہو، میں شیبہ پر آنکھیں نکال کر گرایا۔ یہ مرا نہیں، صرف بے ہوش ہوا ہے۔ نیچے آؤ اور اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ میں نے ٹریگر لاک کر کے پستول اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ مسحری سے اتر کر رو دینے والی آواز میں منمنانے لگی۔ تم مہیش اگروال ہو اور نہ سنیل کے دوست ہو۔ میں تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں نہ آتی تو آج مجھے یہ برا وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ پتہ نہیں اب تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ میرے لیے وہ بے سود باتیں تھیں۔ شیبہ کو اس واقعے پر اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا پورا حق حاصل تھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت میری نگاہ آخری نتیجے پر تھی۔ میرا خیال تھا کہ سنیل کو آسانی سے زیر کر کے میں نے صبراج کی کمر توڑ دی تھی۔ اب تم اسے کہاں لے جاؤ گے؟ شیبہ نے میرے قریب پہنچ کر خوفزدہ لہجے میں سوال کیا۔ میں اسے اپنے مہمان خانے میں لے جاؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر درست لہجے میں کہا اور یکا یک اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی برہنہ گردن دبوچ لی۔ میرا ہاتھ بڑھتا ہوا دیکھ کر شیبہ ڈر گئی کہ شاید میں اس کا گلا گھونٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا خوف لمحہ بھر سے زیادہ برقرار نہیں رہ سکا۔ انگوٹھی کے نگینے میں موجود زہر اپنے جسم میں پہنچتے ہی وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر قالین پر اپنے شوہر کے قریب ڈھیر ہو گئی۔ ان دونوں پر ایک ناقدانہ نگاہ ڈال کر میں اس کمرے سے نکل آیا۔ سب سے پہلے میں نے کچن کا رخ کیا۔ وہاں ہر طرف جلے ہوئے کاغذوں کی راکھ پھیلی ہوئی تھی۔ کاغذوں کے اطلاف کے لیے سنیل نے کسی داتی بالٹی وغیرہ کے بجائے براہ راست چولہے کا انتخاب کیا تھا جس پر جلے ہوئے کاغذوں کی آخری پرت دار راکھ جوں کی توں موجود تھی۔ وہ 4 کمروں پر مشتمل مکان تھا۔ اس کے ایک کمرے کی الماری اور درازیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان میں رکھا ہوا بیشتر سامان فرش پر بکھرا ہوا تھا جس میں بہت سی رنگین تصاویر بھی شامل تھیں۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ سنیل نے اپنے گھر آتے ہی اس الماری اور درازوں میں چھپائے ہوئے سارے کاغذات کی تلاش شروع کی تھی اور پھر انہیں یکجا کر کے کچن کے چولہے پر گیس کے شعلوں پر خاکستر کر دیا تھا۔ راکھ کی کثرت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جلائے جانے والے کاغذوں کی تعداد کم نہیں ہوگی۔ انہیں کسی بالٹی وغیرہ میں جلانے کی صورت میں یہ اندیشہ باقی رہتا کہ دھوئیں کی گھٹن کی وجہ سے آگ بعض کاغذوں تک نہ پہنچ پاتی اور وہ جلنے سے محفوظ رہ جاتے۔ نظر آتش کیے جانے والے کاغذوں کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلمہ تھی۔ سنیل نے وہ کام جس اطمینان سے سر انجام دیا تھا، اس کے بعد یہ توقع ابس تھی کہ گھر کی تلاشی لے کر کوئی کارآمد کاغذ تلاش کرنے میں کامیابی ہو سکے گی۔ پورے گھر کا سرسری جائزہ لینے کے بعد میں دوبارہ اس خوابگاہ میں پہنچا جہاں میرا شکار اپنی بیوی کے ساتھ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ سنیل صحت مند آدمی تھا۔ میں نے جھک کر اس کے بدن کا وزن اپنے ہاتھوں پر تولا، اس کی گردن اور کمر کے نیچے ہاتھ ڈالے اور پھر ایک ہی جھٹکے میں اس کے بے حس و حرکت وجود کو اپنے کندھے پر لاد لیا۔ شیبہ صبراج جیسے عیاش طبع اور رنگین مزاج
محتاج آدمی کے لیے بیش بہا مال غنیمت ہو سکتی تھی، میرے لیے بالکل نکارا بوجھ تھی۔ اسے وہیں چھوڑ کر میں کمرے سے نکل گیا۔ بیرونی دروازے سے نکل کر میں لمحہ بھر کے لیے رکا۔ شاید سلطان شاہ نچلے دروازے سے اندر گھس کر چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کمین گاہ سے میری ٹانگیں دیکھ لی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے میرے کندھے پر لدے ہوئے انسانی وجود کا کوئی حصہ بھی نظر آ گیا ہو۔ وہ پنجوں کے بال بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ سلطان شاہ کی وہ مستعدی اور فرد شناسی میرے لیے ہمیشہ قابل رشک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ وہ میرا بہت لحاظ کرتا تھا۔ اس نے میرا بوجھ اپنے شانے پر منتقل کرنا چاہا، لیکن ایسی کسی کوشش کے نتیجے میں سنیل کے نیچے لڑک جانے کا خطرہ تھا۔ میں نے سرگوشیانہ آواز میں سختی سے انکار کر دیا اور اسے نیچے جا کر گاڑی دروازے کے ساتھ لگانے کی ہدایت کی۔ وہ چلا گیا۔ میں نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد سنبھل کر نیچے اترنا شروع کر دیا۔ میں نیچے پہنچا تو گاڑی دروازے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کا جاندار انجن بہت دھیمی آواز سے چل رہا تھا اور سلطان شاہ گاڑی کے پچھلا دروازہ کھولے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی سنیل کے بے ہوش وجود کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ شہر کی مہنگی اور متبول بستیوں کی گلیوں میں اور سڑکوں پر پائے جانے والے سناٹے کو ان علاقوں کے مکین سکون کا نام دیتے ہیں، لیکن مجھے ہمیشہ سے وہ ویرانی کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ کسی کا پتہ معلوم کرنا ہو تو دور دور تک کوئی متنفس نظر نہیں آتا۔ گھر برابر میں ہو تو پڑوسی فلسفیانہ غور و فکر کے بعد کہیں بہت دور بٹکا دیتے ہیں۔ کسی کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ اڑوس پڑوس میں کون رہ رہا ہے، برابر والے گھر کا کیا نمبر ہے۔ باہر نظر آنے والے اکا دکا چوکیدار اور گھریلو ملازم اس بارے میں معصوم اور بے خبر ہوتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں اور مالکوں کے بے جا عطاب کا نشانہ بن کر آئے دن ملازمتیں بدلتے رہتے ہیں۔ اپنی دلی خواہش کے باوجود کسی بھٹکے ہوئے اجنبی کی رہنمائی کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ سولجر بازار کا وہ رہائشی علاقہ بھی اسی طرح پرسکون یا ویران تھا۔ دور دور تک کسی زیرو کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ آوارہ کتوں اور بلیوں کو قریبی مارکیٹ سے اپنی خوراک وافر مقدار میں مل جاتی تھی۔ وہ شاید مستقل طور پر اپنے اسی ٹھکانے کی چار دیواری میں پڑاؤ ڈالے رہتے تھے۔ اس سناٹے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنی کارروائی اطمینان سے مکمل کی اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چل سکا۔ اس علاقے میں اغوا کی ایک واردات رونما ہو چکی تھی۔ گھر سے وہاں آتے ہوئے گاڑی میں نے چلائی تھی۔ واپسی میں وہ ذمہ داری سلطان شاہ نے رضاکارانہ طور پر اپنے سر لے لی تھی۔ تم اسے اٹھا تو لائے ہو، لیکن اب اسے کہاں لے جانا ہے؟ سنیل کے گھر سے کچھ دور کھلی سڑک پر نکل آنے کے بعد سلطان شاہ نے سکوت توڑتے ہوئے سوال کیا۔ اسے اسٹیشن 4 ہی راس آ سکے گا، یہ آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، وہاں پوری آزادی کے ساتھ اس کی خاطر تواضع کی جا سکے گی۔ لمبا چکر لگانے کے بجائے گھر کی طرف سے ہو کر نکلنا بہتر رہے گا۔ یونیورسٹی روڈ کے راستے سے اسٹیشن 4 قریب پڑے گا۔ جدھر سے چاہو چلے چلو۔ پتہ نہیں اول خان کال سے کہاں غائب ہے، پہلے میں اس کی خیر خبر لے لوں۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایک مہمان لے کر آ رہے ہیں۔ سلطان شاہ کو جواب دے کر میں نے اپنی جیب سے موبائل فون نکال لیا۔ رابطہ ہوتے ہی فون پر ریکارڈنگ چل پڑی۔ ایک نسوانی آواز بتا رہی تھی کہ اس وقت میرا مطلوبہ موبائل بند تھا۔ وہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ اول خان اپنے فرائض منصبی کی اہم نوعیت کی وجہ سے دن رات اپنا موبائل فون کھلا رکھتا تھا تاکہ اپنے آدمیوں سے ہر وقت رابطے میں رہ سکے۔ میں نے یکے بعد دیگرے 3 مرتبہ کوشش کی اور ہر بار وہی ریکارڈنگ سنائی دی تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں نے موبائل فون پر تیزی سے اول خان کے دفتر کا نمبر ملایا تو دوسری طرف سے ایک نامانوس آواز میں ہیلو کا لفظ سنائی دیا۔ مجھے مان تھا کہ اول خان کے دفتر سے وابستہ بیشتر اہلکار فون پر میری آواز پہچاننے لگے تھے اور کسی رسمی شناخت کے بغیر کھل کر مجھ سے بات کرتے تھے، لیکن ہیلو کہنے والے کی آواز میں کچھ عجیب سی اجنبیت تھی جس نے مجھے بے آرام کر دیا۔ میں ڈینی بول رہا ہوں، اول خان کہاں ہے؟ میں نے حفظ ماتقدم کے طور پر اپنا پیشگی تعارف کراتے ہوئے کہا۔ وہ موجود نہیں ہے سر۔ بولنے والے کے لہجے کی اجنبیت میں سرے منہ فرق نہیں آیا۔ اس کا موبائل فون بند ہے، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس وقت کہاں مل سکے گا؟ میں نے قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ آواز بالکل سپاٹ تھی۔ ایس ٹی ایف کے کسی رکن کی طرف سے ایسا سرد مہرانہ رویہ میرے لیے صدمے کا باعث تھا۔ وہ میرا نام جان لینے کے باوجود اپنے قول
ہال سے باہر نکلنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا، جبکہ پچھلی شام تک اسپیشل ٹاسک فورس کا ہر ملازم میرے ایک اشارے پر اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ ایک غیر معمولی بلکہ انہونی سی بات تھی۔ میرا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ اسی لمحے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں شوبراج کا کوئی کامیاب نہ ہو گیا ہو۔ اخباری سرخیوں کا عنوان بننے تک وہ بہت اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ اس کی ذات سے سیاسی فائدے حاصل کرنے والے شاید اس کا کریہ کردار سامنے آ جانے کے باوجود اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی رکھتے تھے اور پس پردہ رہ کر شوبراج کی مدد کے لیے ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ غالب امکان یہ تھا کہ شوبراج کی شکایت پر اول خان کو فوری طور پر معزول یا معطل کر دیا گیا ہو۔ کافی دنوں پہلے امریکی دباؤ پر اسے کراچی سے بھیجا جا چکا تھا۔ اس کے دفتری فون پر موجود شخص کے سرد انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے ڈینی اور اول خان سے کوئی سروکار نہیں رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے ناواقف ہو، میں نے آخری کوشش کے طور پر مجروح لہجے میں اس سے شکوہ کیا۔ سر، آپ کا نام میرے لیے نیا نہیں ہے، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا ہے۔ اس بار اس کا لہجہ احترام آمیز ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں میرا اندرونی ابال کسی حد تک ٹھنڈا ہو گیا۔ مگر میں مجبور ہوں، آپ کے نام سے کوئی بھی فون کر سکتا ہے، شناختی کوڈ کے بغیر میں آپ کو کچھ بتانے کا مجاز نہیں ہوں۔ اس نے اپنی بات پوری کر لی۔ ڈیلٹا 3D07۔ میں نے لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ کوڈ دہرایا جو اول خان نے ایسے کسی آڑے وقت کے لیے مجھے بتایا ہوا تھا۔ دوسری طرف سے فوری طور پر کوئی جواب نہیں آیا۔ لائن پر سکوت چھایا رہا۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک وقت میں بہت سے پاس ورڈ یاد رکھ سکے۔ وہ یقینی طور پر اپنی کوڈ بک میں میرا نام تلاش کر رہا تھا۔ چند ثانیوں کے بوجھل سکوت کے بعد میرے کانوں میں اس کی معذرت خواہانہ آواز آئی، کل شام سے باس کراچی آئے ہوئے ہیں، اول خان ان ہی کے ساتھ مصروف ہیں، اسی وجہ سے ان کا موبائل فون بند ہے۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے سربراہ کی کراچی آمد کی خبر سن کر میں چونک پڑا اور بے اختیار میرے ذہن میں گیری کی وہ دھمکیاں ابھر آئیں جو اس نے STF کے خاتمے کے بارے میں دی تھی۔ باس کراچی کیوں آئے ہیں؟ میں اپنے اس بے ساختہ سوال کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مجھے نہیں معلوم، اس بار اس کی آواز سے بے چارگی متراشا تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، نچلے درجے کا آدمی تھا، اسے یہ علم نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کی فورس کا سربراہ کراچی میں کس مشن پر آیا تھا۔ اس وقت ایک بہت اہم قیدی میری تحویل میں ہے۔ میں نے اسے بتایا میں اسے لے کر سیدھا اسٹیشن 4 پہنچ رہا ہوں، وہ وہیں زیر تفتیش رہے گا۔ اس نے میری قطع کلامی نہیں کی، تحمل سے میری پوری بات سنی، پھر کہا، سوری سر، اس وقت کسی قیدی کو قبول نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ وہ شوبراج کا دست راست ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر اصرار کیا۔ اسٹیشن 4 پر باہر کے آدمیوں کی آمد و رفت کل شام سے معطل ہے، سارے آپریشن روک دیے گئے ہیں، فیلڈ سے سارا سٹاف واپس بلا لیا گیا ہے۔ اگلی ہدایت ملنے تک یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہے گی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت بری اور خطرناک خبر تھی۔ اسپیشل ٹاسک فورس کا یوں اچانک مفلوج ہو جانا میرے لیے بہت زیادہ تشویشناک تھا۔ اس اطلاع سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اول خان پچھلی شام سے بلا وجہ غائب نہیں تھا، وہ اپنے سنگین مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے تمہاری پوزیشن کا اندازہ ہے، میں نے لمحہ بار سوچنے کے بعد کہا۔ اول خان سے تمہارا کوئی رابطہ ہو تو اسے میرا یہ پیغام دے دینا کہ وہ چند لمحوں کے لیے مجھ سے بات کر لے۔ تمہاری سنائی ہوئی خبروں نے میرا دماغ معاف کر دیا ہے۔ اس نے مستعدی سے یس سر کہہ کر فون بند کر دیا۔ اب یہ ہمارے گلے پڑ گیا ہے، اسے گھر ہی لے جانا ہوگا۔ میں نے فون بند کر کے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، STF کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گیا تھا، لیکن اسے معاملات کی سنگینی کا پورا ادراک نہیں ہو سکا تھا۔ اسٹیشن 4 جانے میں کیا رکاوٹ درپیش ہے؟ اس نے الجھن امیز لہجے میں پوچھا۔ STF کا باس کل شام سے کراچی میں ہے، پوری فورس کو فیلڈ سے واپس بلا کر اسٹیشن 4 میں گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، آپریشنز معطل کر دیے گئے ہیں۔ ادھر کا رخ کیا تو ہمیں اندر داخلے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ تو اسپیشل ٹاسک فورس کا بستر بوریا گول ہونے کی علامات ہیں، وہ پرتشویش آواز میں بڑبڑایا۔ ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا، مایوسی کفر ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ میں قبل از وقت نتائج اخذ کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ قدم ملک کے اقتدار اعلیٰ کے حکم پر اٹھایا گیا ہے یا STF کے باس نے اپنے طور پر کوئی فیصلہ کیا ہے۔ سبب کوئی بھی ہو، آثار اچھے نہیں ہیں۔
معلوم ہوتا ہے کہ گیری کی ایک ہی دھمکی نے ان کو بری طرح اکھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ چرچل کے الفاظ میں مصلحت امیز پسپائی بھی فتح سے کم نہیں ہوتی۔ میری دلی آرزو ہے کہ یہ تعطل عارضی ثابت ہو۔ تم اسے اٹھا تو لائے ہو لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کون ہے۔ سلطان شاہ نے شکایت کی، شوبراج کی تصویریں ملک بھر کے اخباروں میں چھپی ہیں، کیا یہ تمہیں اس سے مختلف نظر نہیں آیا؟ میں نے رکھائی سے پوچھا۔ اس کا چہرہ تمہاری پشت پر تھا، اندھیرے میں مجھے کیا نظر آتا؟ یہ سنیل ہے، کاغذات طلب کرنے کے لیے اپنے گھر آیا تھا اور دھر لیا گیا ہے۔ پورے کچن میں جلے ہوئے کاغذوں کی راکھ بکھری ہوئی ہے۔ اور اس کی بیوی کہاں ہے؟ سلطان شاہ نے بے ساختہ سوال کیا۔ وہ اپنی خوابگاہ میں بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اس پر تباہ آزمائی کا ارادہ ہو تو ابھی واپس چل کر اسے اٹھا لاتے ہیں۔ خاصی خوبصورت اور گداز عورت ہے، لعنت ہے اس کی صورت پر۔ اس نازک وقت میں بھی تمہیں واہیات باتیں سوچ رہی ہیں۔ وہ میری بات کا برا منا کر بولا، میں نے تو روانی میں ویسے ہی اس کے بارے میں پوچھ لیا تھا، ورنہ مجھے اس سے کیا لینا ہے؟ حالات کو فوری طور پر تبدیل کرنا ہمارے اختیار سے باہر ہے، پھر کیوں نہ اپنا وقت ہنس بول کر گزاریں؟ دیکھنا ہوگا کہ یہ ہوش میں آ کر کتنی سخت جانی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تم نے اسے پکڑ کر بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن اس کے ستارے اچھے ہیں کہ اسٹیشن 4 کے دروازے بند ہیں۔ اپنے گھر لے جا کر ہم اس کی اچھی طرح مزاج پرسی نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وحشیانہ چیخو پکار پورے محلے کو ہلا کر رکھ دے گی۔ محلے والے ویسے بھی ہم لوگوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں ہنس کر رہ گیا۔ ہم نے مزید کچھ فاصلہ خاموشی سے طے کیا۔ اس دوران میں میرے ذہن میں مسلسل ایک کھچڑی سی پکتی رہی۔ پھر اچانک مجھے صدف مینشن کا نام یاد آ گیا۔ وہ ہمارے قیدی کے لیے ایک بہترین متبادل ٹھکانہ ہو سکتا تھا۔ سنیل کو ہم اسٹیشن 4 پر غیر معینہ مدت تک اپنا قیدی رکھ سکتے تھے اور اس سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں اپنی مرضی سے کام آگے بڑھا سکتے تھے، جبکہ صدف مینشن جانے کے بعد ہم ان آزادیوں سے محروم ہو جاتے۔ صدف مینشن میں وہ زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں کے لیے میری تحویل میں رہ سکتا تھا۔ جو ہی یہ خبر پھیلتی کہ شوبراج کا دستے راست اس اسیبی عمارت کا قیدی بن چکا تھا، آئی بی کے اعلیٰ حکام فوری طور پر صدف مینشن پہنچ کر معاملات کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ جلال پچھلی رات کراچی سے اسلام آباد جا چکا تھا، وہاں بیٹھ کر وہ میری زیادہ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ سنیل کے ساتھ وہی کچھ ہوتا جو ضابطوں کی روح سے روا ہوتا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ آئی بی میں ہر مرحلے پر ضابطوں کی مکمل پاسداری کی جاتی تھی، صرف پکے اور ڈھیٹ مجرموں سے۔ بعض پرس بلکہ قانونی اصطلاح میں تفتیش کے لیے ان ضابطوں کو کسی حد تک نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ سنیل کو ہم ویسے بھی زیادہ مدت تک اپنی قید میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ اچھی طرح نچوڑ لینے کے بعد آخر کار اسے پولیس یا انٹیلیجنس بیورو والوں کے ہی حوالے کیا جانا تھا، کیونکہ وہ آئینی ادارے اسے عدالت کے کٹہرے میں لے جانے کے مجاز تھے۔ اس نشیب و فراز پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد میں نے سلطان شاہ کو فوری طور پر گاڑی موڑنے کی ہدایت کی تو وہ حیران رہ گیا۔ برخوردار، یہ ضروری ہے، میں نے اس کے استفسار پر کہا۔ اسٹیشن 4 اور صدف مینشن کی سمتیں مختلف ہیں۔ ویری گڈ، اس نے اپنی بھرپور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ میں نے وہ سرکاری قید خانہ نہیں دیکھا، لیکن تم سے اس کے بارے میں جو کچھ سنا ہے وہ سنیل کے حواس ٹھکانے پر لانے کے لیے کافی ہوگا۔ سڑک کی وسطی پٹی میں پہلا راستہ نظر آتے ہی سلطان شاہ نے گاڑی واپس گھما لی۔ صدف مینشن میں مجھے اپنے ہاتھ سینکنے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے گاڑی سیدھی کرنے کے بعد چند ثانیوں کے لیے اسٹیئرنگ چھوڑا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے مسرت سے کہا، اس بھول میں نہ رہنا۔ میں نے فوری طور پر اس کی توثیق کی۔ وہ ممنوعہ علاقہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میری سفارش کے باوجود تمہیں اندر جانے کی اجازت نہ ملے۔ میرے بارے میں جلال نے وہاں کے محافظوں کو خصوصی ہدایت دی ہوئی ہے۔ یہ بھی غنیمت ہے، میری طرف سے تم ہی 2-4 ہاتھ جھاڑ دینا۔ ہم دوبارہ سولجر بازار کی مرکزی سڑک سے گزرتے ہوئے چڑیا گھر کے مین گیٹ کے سامنے نشتر روڈ پر جا نکلے۔ وہاں سے شو مارکیٹ زیادہ دور نہیں تھی۔ مجھے منزل کے بارے میں سلطان شاہ کو کچھ نہیں بتانا پڑا۔ قدیم طرز کی بلند و بالا اور مہیب عمارت کو نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے گاڑی صدف مینشن کے سامنے روک دی۔ صدف مینشن کے قرب و جوار میں اسٹریٹ لائٹس غائب تھیں۔ عمارت کی اونچی دیواروں پر کم طاقت کے 2 بلب
टमटमा रहे थे। कमकमों पर जमने वाले गर्दो गुबार की वजह से इनकी रोशनी काबिल रहम हद तक नाकाफी थी, जो नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने दियो हैकल चौबी दरवाजे की जैली खिड़की का कुंडा मखसूस अंदाज में बजाया और वो खिड़की फौरन खुल गई। मैं मुख्तलिफ औकात में कई बार वहां आ चुका था, इसलिए शिफ्टों में अपने फराइज सर अंजाम देने वाले कमो बेश सब मुहाफिज मुझे पहचानते थे। खिड़की खोलने वाले ने अदब से मुझे सलाम किया। गाड़ी में एक बेहोश कैदी और दूसरा मेरा साथी है, मैंने इसे बताया। कैदी को हम अभी अंदर ले आते हैं, साथी के लिए मैं माफी चाहता हूँ, आपके सिवा कोई अंदर नहीं आ सकता। जलाल साहब इजाजत दे दें तो और बात है, तुम कैदी को अंदर लाने का बंदोबस्त करो। मैं ये कहकर गाड़ी की तरफ लौट गया। सुल्तान शाह को मैंने रास्ते में ही जहनी तौर पर तैयार कर लिया था। अपनी वापसी के बारे में जानकर इसे कोई सदमा नहीं हुआ। सदफ मेंशन इस इलाके में एक पुरअसरार असेबी इमारत की शोहरत रखती थी। पैदल चलने वाले इसके साए तक से बचकर गुजरते थे। इस वक्त भी दूसरी तरफ की फुटपाथ पर लोगों की आमदोरफ्त जारी थी, लेकिन हमारी तरफ कोई नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि आईबी के दो मुखबर इस फुटपाथ के दोनों सिरों पर दिन रात विराजमान रहते थे और आने जाने वालों को बड़े बड़े पत्थरों से धमकाते रहते थे। कुछ अरसे के इस मामूल के बाद वो फुटपाथ अमली तौर पर बिल्कुल वीरान हो गई। असेबी इमारत के खौफ और दोनों मजजूबों की दहशत के सबब लोगों ने इधर से गुजरना छोड़ दिया। मजजूब पुरसुकून हो गए, लेकिन इन्होंने अपने ठिकाने नहीं छोड़े थे। लोग बदस्तूर इनसे डरते थे। मैं सुल्तान शाह को इसकी वापसी के बारे में ब्रीफ कर ही रहा था कि अंदर से पैरामेडिकल स्टाफ जैसे सफेद बुराक कपड़ों में मलबूस दो तनुमंद आदमी एक स्ट्रेचर लिए नमूदार हुए। इन्होंने आते ही सुनील को एक सफेद चादर में लपेटकर यूं तेजी से स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया जैसे इस अमल में जरा सी ताखीर भी इनके मरीज के लिए मोहलक साबित हो सकती हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।